بسم الله الرحمن الرحيم. وعن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى جعفر بن أبي طالب فالتزمه وقبل ما بين عينيه. مصافحہ معانقے کے متعلق احادیث ذکر کی جا رہی ہیں. حضرت شعبی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جب ان سے ملاقات کی، آپ علیہ السلام نے، یہ رسول اللہ کے چچا ہیں، تو نبی علیہ السلام نے ان سے گلے ملے، بغل گیر ہوئے، اور آپ علیہ السلام نے ان کی پیشانی کا بوسہ لیا. جعفر رضی اللہ تعالی عنہ یہ ملک حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے. آپ کے علم میں ہوگی یہ بات کہ پھر وہاں انہوں نے نجاشی کے سامنے بڑی پرزور تقریر کی تھی، اسلام کی حقانیت بیان کی تھی. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ حبشہ سے مدینہ پاک آئے آپ علیہ السلام کے پاس. تو نبی علیہ السلام کو پتہ چلا یہ وہ وقت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر اللہ کے حکم سے فتح کر لیا تھا. تو مسلمانوں کو خوشی تھی کہ ایک علاقہ فتح ہوا ہے، خیبر فتح ہوا ہے. تو یہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ علیہ السلام نے اپنے چچا کی پیشانی کا بوسہ لیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دو خوشیاں ہیں، اب کون سی خوشی زیادہ ہے؟ ایک خوشی اس بات کی ہے کہ خیبر فتح ہو گیا، اور دوسری خوشی اس بات کی ہے کہ میرے چچا حبشہ سے آئے ہیں، میرے بزرگ ہیں. تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اس میں کہ پیشانی کا بوسہ لینا جائز ہے. اپنے بڑے کا، چچا ہو گئے، والد صاحب ہو گئے، یا کوئی شیخ بزرگ ہیں، ان کی پیشانی کا بوسہ لینا جائز ہے. جیسے کہ پہلے عرض کیا تھا کہ دنیا دار کے دنیاوی اعتبار سے نہ ہو کہ کوئی دنیا دار آدمی ہے تو اس کا بوسہ لے رہے ہیں اس وجہ سے کہ بھائی مجھے روکڑا ملے گا، مال پانی ملے گا، تو اس وجہ سے نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو. اس میں تہمت کا اندیشہ بھی ہے. ٹھیک ہے وہ اگر دنیا دار سے مل رہا ہے، پیشانی کا بوسہ لے رہا ہے، لیکن تہمت کا اندیشہ ہے. اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تہمت کی جگہوں سے بھی بچا کرو تاکہ لوگوں کے دل میں ایسی بات نہ آئے. تو اس لیے دنیا دار آدمی اس کی پیشانی کا بوسہ انسان نہ لے. اس کی بے اکرامی نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ پھر وہ غلط میسج جاتا ہے، غلط پیغام جاتا ہے کہ بھائی ہم سے تو بات ہی نہیں کرتے ہیں، اور یہ جن کی چمکتی گاڑیاں ان کے ہاتھوں کے اور پیشانیوں کے بوسے لے رہے ہیں. اگلی روایت ہے جعفر ابن ابی طالب ہی کی ہے. وہ یہی حبشہ سے ہجرت کا، حبشہ سے مدینہ پاک جانے کا فرماتے ہیں. کہتے ہیں کہ فخرجنا حتی اتینا المدینہ تھا، ہم حبشہ سے نکلے اور مدینہ آئے. فتلقانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام مجھے ملے. فاعتنقنی، اور پھر نبی علیہ السلام نے مجھ سے معانقہ کیا، یعنی گلے ملے. ثم قال، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا ما ادری انا بفتح خیبر افرح ام بقدوم جعفر، کہ مجھے زیادہ خوشی کس بات کی مجھے پتہ نہیں چل رہی کہ خیبر کے فتح ہونے پر زیادہ مجھے خوشی ہو رہی ہے یا میرے چچا حبشہ سے آئے ہیں مدینہ پاک اس کے آنے پر مجھے خوشی ہو رہی ہے. تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو کہ پیشانی کا بوسہ لینا بھی جائز ہے، اور اس سے پہلے حدیثیں پڑھی ہیں کہ ہاتھ کا بوسہ لینا بھی اپنے بزرگ کا جائز ہے. اب پاؤں کا بوسہ لینا وہ اگلی حدیث آ رہی ہے. وعن زارع وكان في وفد عبد القيس قال لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله. حضرت زارع فرماتے ہیں یہ ایک وفد آیا تھا جس کا مشہور نام ہے وفد عبد القیس، بڑا مشہور وفد تھا. تو یہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا تھا مدینہ طیبہ. تو وہ جیسی آئے یہ لوگ تو سارے بھاگے آئے نبی علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے کہ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں. ایک چاہت تھی، ایک اشتیاق تھا. تو سارے آئے ایک کے علاوہ. تو یہ سارے کے سارے آئے. یہ فرماتے جب ہم مدینہ پہنچے تو جلدی ہم اپنی سواریوں سے اترے اور نبی علیہ السلام کے پاس گئے. تو نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کا بوسہ لیا اور پاؤں کا بوسہ لیا. اب اس حدیث میں یہ ہے کہ پاؤں کا بوسہ لینا ثابت ہے. اب یہ مسئلہ کیا ہے کہ پاؤں کا بوسہ لینا جائز ہے کہ نہیں ہے. اکثر علماء یہی فرماتے ہیں کہ پاؤں کا بوسہ لینا درست نہیں ہے. کچھ علماء فرماتے ہیں جائز ہے.
جو فرماتے ہیں جائز. دیکھیں یہ علمی بحث ہے. جیسے ڈاکٹر میڈیکل انہوں نے وہی کتابیں پڑھی ہوتی، لیکن پھر وہ علم کے اعتبار سے جو جتنی گہرائی میں جاتا ہے موتی چنتا ہے. اسی طرح یہاں علماء کی بحث ہے. کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ بھائی جائز ہے پاؤں کا بوسہ لینا، اپنے کسی بزرگ کے پاؤں کا بوسہ لینا جائز ہے، لیکن اکثر علماء فرماتے بالکل جائز نہیں ہے. جو فرماتے ہیں کہ جائز ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ حدیث موجود ہے لیکن وہ شرط کے ساتھ جائز ہے. وہ شرط یہ ہے کہ پاؤں کا بوسہ لینا اس انداز میں نہ ہو کہ سجدے کی صورت ہو. ماں چارپائی پر ہے، انسان آ جائے اور چارپائی پر ایسے بیٹھ کر پاؤں کا بوسہ لے لے، بیٹھے ہوئے کو کوئی نہیں کہتا یہ سجدے میں. ہاں اگر والد صاحب کھڑے ہوئے اور پاؤں میں جھک رہا ہے یہ سجدے کی کیفیت ہے. اور یہ بزرگ ہیں، شیخ ہیں، وہ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ جو سجدے ہو رہے ہیں یہ بالکل. تو فرماتے ہیں ایسی صورت نہ ہو. آج کل جو یہ پیری مریدی، جو 2 نمبر پیری مریدی، صحیح والے نہیں، صحیح والے تو منع کرتے ہیں، اس میں تو جھک رہے ہیں، پیسے بھی لے رہے ہیں، ایک سیکٹری بھی رکھا ہوا، لے بھائی لے بھائی. تو وہ یہ فرماتے ہیں ایسا پاؤں کا بوسہ لینا کہ جو سجدے کی مشابہت ہو، سجدے کی صورت ہو، وہ درست نہیں ہے، بلکہ انداز ایسا ہو کہ وہ سجدے کی صورت نہ دکھائے. ماں جیسے میں نے عرض کیا، والد صاحب ہے، چچا ہے، پلیٹے ہوئے ہیں، شیخ ہے، تو ان کے پاؤں کا بوسہ لے لیا کہ جو سجدے کی صورت نہ ہو تو جائز ہے. جو فرماتے ہیں کہ بالکل کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے پاؤں کا بوسہ لینا، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو حدیث ہے اس حدیث کا یہ منع کرنے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ جب تک شریعت کا حکم یہ نہیں آیا تھا کہ اس طرح جو جھک کر سجدہ کر، وہ سجدے کی صورت ہو اور اس طرح جھک کر آپ بوسہ لے سکتے ہیں، اس وقت تک منع کا حکم نہیں آیا تھا. جب منع کا حکم نہیں آیا تھا، اس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں، یہ اس سے پہلے کی بات ہے. پھر اس لیے انہوں نے بوسے لیے اور آپ علیہ السلام نے منع بھی نہیں کیا. لیکن پھر بعد میں جب سجدہ تعظیمی کے منع کرنے کا حکم آ گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے ہو، چاہے عبادت کی نیت سے ہو، ویسی احترام کی نیت سے ہو، کسی بھی صورت میں سجدہ نہیں کر سکتے ہو، وہ حکم بعد میں آیا. اس حکم کے آنے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے. اس لیے وہ اس حدیث کا یہ مطلب کرتے ہیں. اس لیے ہمارے اکابر یہی فرماتے ہیں کہ اس سے احتیاط کیا جائے. شرک کے دروازے کھلتے ہیں، غلط قسم کے جو ہے نا وہ لوگ پھر اپنے گندے عقائد لوگوں کے سامنے پھیلاتے ہیں. اس لیے اس سے احتیاط کیا جائے اور سجدے والی کیفیت اور شکل صورت نہ ہو. ویسے اگر لیٹے لیٹے کسی کے بوسہ لیتے ہیں، والدہ کا ان کے پاؤں کا، والد صاحب کے پاؤں کا، تو اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے. اللہ ہم سب کو حدیث کی صحیح سمجھ، شریعت کی صحیح سمجھ، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.